الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر خلق كلهم كلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الردان ابی بکر وعن عمرہ وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی عزیزان محترم قبل ازیں حضرت علامہ مولانا قاری سرفراز صاحب زیدہ مجدہو بڑے احسن انداز و الفاظ دے اندر آپ احباب نو دین اسلام اور انبیاء کرام علیہ السلام تو متعارف کروا رہے سن آپ سب احباب اور بندہ نچیز استاد محترم قبلہ ظفر صاحب دے گھر وچ انہاں دی زیر اہتمام اس محفل پاک دے اندر شریک ہاں اللہ ساڑھی سب دی شرکت نو قبول و منظور فرمائے اور آپ دے گھر دے اندر برکت فرمائے جناب محترم ظفر صاحب بندہ ناچیز دے سکول دور دے استاذ نے اور میں سکول دے اندر جڑی تعلیم حاصل کی تھی اتھے اندے کچھ عرصہ میں آپ کو بھی زیر تعلیم رہا اور آپ ساڑھے اساتذہ دے اندر شمار سے اور بندہ ناچیز اپنے اساتذہ دا بڑا ادب و احترام رکھتا ہے ہر اچھے طالب علم دا اے شرعی حق ہے کہ وہ اپنے استاد دا ادب ملحوظ خاطر رکھے حضرت امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی آپ امام مالک دے شاگرد سن آپ فرما دیں کہ اسی اپنے استاد دا اتنا ادب کر دے سان کہ جدو اسی استاد دے سامنے تعلیم حاصل کر رہے ہوں دے سان تو جو ورک ہے نا کتاب دا وہ اسی زور نال نہیں سان الٹ دے کہ اس دی جو آہٹے اے بھی استاد محترم دی طبیعت گرانہ گزر جائے اور بے ادبی شمار نہ ہوئے کتاب دا ورق پلٹنا
تو جو لوگ سو عزیزان من استاذ روحانی باپ ہوندہ ہے تو میں اپنی زندگی دے اندر یہ تجربہ حاصل کیتا ہے کہ بعض اوقات ذہین اور بے ادب طالب علم پیچھے رہ جاتے ہیں اور آئی کیو لیول دے اعتبار نال تھوڑے ذہین اور با ادب شاگرد اللہ انہوں نے ترقیاں عطا فرما دینا. تو امام محمد بن ادریس شافعی بہت بڑے عالم نے، عالم اسلام دے، آپ فرما دیں کہ اسی ورق بھی اتنی احتیاط نال الٹ دے ساں کہ اس دا جو شور ہے وہ بلند نہ ہوئے کہ استاد محترم دی تباہ تے گران نہ گزرے. امام جعفر الصادق بہت بڑے عالم گزرے، عالم اسلام دے. آپ دے شاگرد آپ کول بیٹھے سن، آپ نے فرمایا کہ تاک تو کتاب لے آ دے. تاک سمجھ دو نا، کتاب چاہ جی دے اندر کتاباں رکھی ہوں گے کہ تو کتاب لا دے. شاگرد پوچھتا ہے حضرت تاک ہے کی تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ تینوں 8 سال ہو گئے اس کمرے چ میرے کو لاؤں دیا، اجے تک تینوں یہ نہیں پتہ لگا کہ اس کمرے وچ تاک کی تھے. تو شاگرد عرض کہتے ہیں حضرت میں آؤندہ ضرور ہاں، لیکن میں اپنی توجہ اپنے استاد تو علاوہ کمرے دے کسی اور چیز حل کیتی نہیں. استاد دے ادب دا تقاضا ہے. شاگرد نو استاد دی نظر اچ نظر ملا کے کلام کرنا بے ادبی ہے. اے ساڑی جو آداب دی کتب نے فقہ دیاں انہاں دے اندر موجود ہے کہ استاد دی نظر اچ نظر ملا کے گفتگو کرنا شاگرد واسطے بے ادبی ہے. استاد دی آواز تو اچھی آواز کرنا بے ادبی ہے.
استاد تو اگے چلنا بے ادبی ہے، یعنی آپ کٹھے چل رہے ہو نا، استاد دے اگے نہ چلو، یہ بے ادبی ہے۔ ایک کرسی تے استاد بیٹھا ہے، استاد اٹھ کے چلا جائے تو دوجیاں نو شاگرد نو او دی خیر موجودگی چوی او دی کرسی تے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے۔ بلکہ میں یہ بڑا حیران کن جملہ ہے جو میں پڑھیا ہے، اور بڑا میں یہ دیوتے حیران ہویا سا کہ اگر شاگرد نے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوئے، کوئی گل پوچھنی ہوئے، کوئی سوال پوچھنا ہوئے، تو استاد دے دروازے تو آئے تو دروازہ کھٹکھٹائے نا، یہ بے ادبی ہے۔ وہ کھڑا روے جدو استاد اپنی مرضی نال باہر نکلے ادو پوچھے کہ میں جی یہ گل کرنا ہے۔ استاد دا دروازہ کھٹکھٹانا بھی متعلم دے آداب دے منافی ہے، کیونکہ متعلم اپنے استاد دا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، ہو سکتا ہے استاد کسی ایسے امر اچ مشغول ہوئے کہ اس نو تکلیف آوے۔ سو رہے ان کھانا کھا رہے اور اسی دروازہ کھٹکھٹائیے تو انہوں نے مسئلہ پیدا ہوئے گا۔ یہ آداب نے شاگرد دے، یہی وجہ ہے کہ آج چونکہ آج دے دور دے طلباء بزرگ فرماندے ہیں کہ جڑا استاد مارد ہے نا، یہ شاگرد دے حق وچ رحمت ہوندی ہے۔ استاد دا شاگرد نو مارنا یہ شاگرد واسطے رحمت ہوندی ہے۔ وہ رحمت ہن گورنمنٹ نے ویسے ہی بند کر دی تھی ہے، انہاں مار دی جگہ تے پیار زیادہ کر دیتا ہے اور مار بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اگے جڑے مار نال پڑے آئے وہ تے اسی ویکھے نے، ہن پیار نال پڑے ویکھاں گے کہ وہ کیویں دے پڑے ہوندے نے، یا پڑھ دے بھی نہیں ہے کوئی، کیونکہ یہ ہن پروڈکٹ ہے جی مارکیٹ چونی ہے جڑے پیار دے پڑے ہونے۔ پھر جو کچھ بندہ پڑھتا ہے باہر ظاہر ہے وہ ظاہر بھی تو ہی کرنا ہے۔ اگے کچھ مار ہوندی آئی تے مار دے وچ پیار ہوندا آیا، مار بھی ہوندی آئی تو اندے وچ پیار ہوندا، ہن فقط پیار ہے، اندر غصہ ہوندا ہے، اتو پیار ہوندا ہے، استاد مطمئن نہیں ہوتا۔ شرع شریف نے بھی استاد نو ہلکی مار دی اجازت دیتی ہے، چہرے تے نہ مارے، کہ استاد چہرے تے نہ مارے لیکن ہلکی مار استاد اپنے شاگرد نو دے سکتا ہے۔ عزیز من اس تو ہی اسلام دے اس نظام نو بہترین نظام آکھیا جاندہ ہے کہ اسلام نے ہر چیز نو اعلیٰ طریقے نال پیش کیتا ہے۔ تو عرض کر رہا سا کہ شاگرد اولاد دی طرح ہوندے، استاد روحانی باپ ہوندہ ہے اور اس دا رتبہ سکندر اعظم نے الیگزینڈر دا گریٹ سکندر اعظم وہ دے تو ایک کسے پوچھا سی کہ تو اپنے استاد دا بڑا ادب کرنا ہے، وہ دا استاد سی نا ارسطا طالیس، کہ تو اس دا بڑا ادب کرنا ہے، تو اس نے کہا سی کہ میرا باپ مینو عالم روحانیت چو دنیا چلیون دا سبب بنے ہیں، اس نے مینو منزل اعلیٰ تو منزل اسفل دی طرف لے آندا ہے۔ استاد نے میری روحانی تربیت اور جسمانی تربیت کر کے پھر مینو اس جگہ تو بلندیاں عطا فرمائیاں، میں بلندیاں دینے والا میرا استاد ہے، اس تو میں ادب اپنے استاد دا اتنا زیادہ کرنا۔ ایک مرتبہ حالانکہ سکندر بادشاہ سی تو اے پھر پڑھ دیاں چیزاں آگے آ جانی ہیں کہ ایک دریا پار لنگنا سی تو انہا پتہ نہیں تھی کہ دی گہرائی کتنی، تو استاد اور سکندر دونوں موجود سن، تو حالانکہ استاد ملازم سی سکندر دے باپ دا، اس دا باپ مقدونیہ دا بادشاہ سی، تو انہوں نے ملازم رکھیا سی، لیکن ارسط جدو وہ گزرن لگے نا تو سکندر نے کہا کہ قبلہ میں پہلے گزرنا، گہرائی ہوئے جے ڈوب جاواں تو میں ڈوب جاواں، تو انہوں کچھ نہ ہوئے۔ تو استادہ نے سوال کیتا کہ بھئی ڈوبنا تے میں ہی ہے، فرق کی ہے؟ تو سکندر نے کہا جی میں ڈوبیا تے تساں میرے جے کہیں بنا دینے، کیونکہ تسی استاد ہو،
تسی ڈوب جاؤ گے تو میں کلا تواڈے وچ جو چیز ہے وہ یہ وے کہ تسی میرے جیسے اور ہیرے تراش سکتے ہو، تراشن والا جوہری نہیں رہے گا۔ اس واسطے میرا ڈوبنا کم نقصان ہے، تواڈا ڈوبنا نقصان زیادہ ہے۔ تو آپ اس پیشے دی اہمیت دا اندازہ اس تو لگا سکتے ہو کہ حضور خود فرماندن بعثت معلماً، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی ڈیوٹی میں شامل تھی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ کہ آپ کتاب پڑھائیں اور حکمت کی تعلیم دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معلم کائنات نے، معلم امت نے۔ تسی اس گل دا اندازہ اتھو لا سکتے ہو، بندے مڑاپو اپنی مرضی دیاں خواہشاں کردے نے۔ کسی بندے نواب امیر محمد خان تو پوچھا کوئی خواہش عجیب ہی جیڑی تیری رہ گئی ہے، کیونکہ بندہ بڑا اپنے دور دا طاقتور گزریا ہے، اور کوئی ایسی خواہش بھی جیڑی تیرے زیر بھی ہوئے ہوندی تو بڑا مزہ ہونا۔ تو پھر وہ ایک فیوڈل آدمی سی، اس نے کہا بڑا دل کردہ ہے اللہ سید بنے دا نا۔ جڈے بندے انہاں دا ادب کردے نے، انہاں دا پیار کردے نے، ساڈے کو دوجی ہر شے ہے انج ہاتھ نہیں چومدے بندے ساڈے کو اللہ سید بنا چھڑدا دوجی ہر شے تے دیتی سی۔ یعنی یہ اس دی خواہش سی کہ اپنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسی پوچھا کہ 3 براعظماں تواڈی حکومت ہے، اتنے بڑے تسی خلیفہ ہو، کوئی ایسی خواہش ہے جڑی تواڈے ذہن وچ ہوئے؟ تو آپ فرماندے ہیں ہاں میرے ذہن وچ خواہش ہے کہ کاش میں معلم ہوندا اور لوگاں نوں دین سکھاندا، لوگاں نوں پڑھاندا اور تعلیم دیندا۔ یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے معلم ہونا۔ تو میں جنہ اساتذہ کول بھی پڑھیا، میں تے بڑا انہاں دا ادب اور احترام کرنا، اپنے دل تو کرنا، اور یہ سمجھدا ہے بندہ ہے نا چیز گو۔ میں استاداں کو انگریزی پڑھی سی، اس میں نے ایڈا نفع نہیں دیتا کیونکہ میرا اگوں ماحول انگریزی دی بجائے عربی ہو گیا، لیکن مڑ بھی جیڑا کو میں انگلش دا ایک ادھا لفظ وچ کدی کدی تقریر دے آ ویندا تے انہاں کول بھی پڑھیا سی سکول دے دوران۔ تو میری فیلڈ بدل گئی، لیکن مولا علی سرکار فرماندے ہیں کہ اگر کوئی ایک لفظ بھی پڑھا دے، ایک لفظ بھی پڑھا دے تو بندہ ہوتا غلام ہوتا ہے، چاہے وہ بیچ دے چاہے وہ کول رکھ لے۔ تو زیادہ پڑھنا تو پھر بڑی دور دی بات ہے۔ اس معاشرے دے اندر آج جیڑا ساڈا آج کل دا ماحول ہے نا، نہ اپنے ماں باپ دا ادب کردے لوگ، نہ اپنے اساتذہ دا ادب کردے۔ اس وجہ تو ہی تعلیم آ جاندی ہے، وہ ڈگریاں لے لیندے لیکن ہوندے جاہل مطلق نے۔ جی ڈگریاں آتے چکیاں ہوندیاں انہوں نے، میں بیچلر ہو گیا، میں ماسٹر ڈگری لے لی ہے، میں فلاں چیز ماسٹر ہو گیا، میں فلاں، لیکن وہ ماسٹر ہو جاندے لیکن جاہل مطلق ہوندے بالکل۔ جس بندے نے ڈگری لے لی ہے اور اس نے اپنی والدہ نال گفتگو کرنی نہیں ہوندی، ان جاہل نہ خود کیا کو ڈگری تیری وہ ویکھے جائے تینوں نوکری دینی ہے، معاشرے تیری ڈگری نہیں ویکھنی، ماحول نے تیری ڈگری نہیں ویکھنی، ڈگری تیری اس ویکھنی ہے جس تینوں نوکری دینی ہے۔ معاشرے تے ماحول نے تیرے رویے تو اندازہ کرنا ہے کہ تو پڑھے ہیں کہ جاہل۔ بندے دے رویے اور اس دی گفتگو، اس دا سٹائل آف لائف، اس دا انداز گفتگو اے دسے گا کہ بندہ پڑھیا ہے یا جاہل ہے۔ جس بندے میرے نال گفتگو کرنی ہے میں وہ دی ڈگری تو نہیں نہ ویکھنی کہ بھائی میں ڈگری بکھا، میں وہ دی گفتگو ہی جو ویکھنا ہے کہ بندہ پڑھیا ہے یا نہ پڑھا۔ یعنی تواڈی گفتگو دسے گی کہ تسی پڑھے ہو یا نہیں، تواڈا کھانا کھانے دا انداز دسے گا کہ تسی پڑھے ہو کہ جاہل ہو، تواڈا انداز گفتگو، تواڈا انداز بیان، تواڈا کپڑے پان دا انداز، معاشرے چ رہن دا انداز، ہمسایاں نال سلوک دا انداز، اپنے ماں باپ نال تواڈا رویہ، اے چیزاں سیٹ کرن گیاں لوگاں دے ذہن وچ تواڈی شخصیت دے بارے ٹرینڈ سیٹ کرن گیاں کہ بندہ پڑھے ہے یا جاہل ہے۔ سو عزیز من، دوستان من،
یہ الحمدللہ رب العالمین ایسی چیز ہے علم پڑھانا کہ حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. حضور فرماندے ہیں مرن تو بعد اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزاں ایسی نے جنہاں دا مرن تو بعد بھی نفع ہوندا ہے. ایک چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز نیک اولاد، اور تیسری چیز کسی نو علم پڑھا جانا. یعنی اگر تسی کسی نو علم پڑھا دیندے ہو تو وہ علم پڑھ کے لوگاں واسطے اگے اس علم نو پھیلاندا ہے، معاشرے اس درست کی پیدا کردا ہے، لوگاں دی اصلاح کردا ہے. تے جنہ چر وہ بندہ تواڈے پھیلائے علم دی روشنی وچ لوگاں دین دسدا رہے گا، لوگاں دی اصلاح کردا رہے گا، تو ان قبر وچ بھی اودا نفع ہوندا رہے گا. سو یہ بہت بڑا افضل اور اعلیٰ عمل ہے. استاد بعد اوقات ایسا ہوتا ہے، استاد پرائمری لیول دا ہوتا ہے، بندہ پڑھ کے اتھاں ٹر جاندہ ہے. پھر میں ویکھیا ہے وہ یہ تعارف نہیں کراندا کہ فلاں بندے کول بھی میں پڑھیا. بندہ وہ اچھے عہدے تے ٹر جائے تے استاد نو تعارف نہیں کرانا چاہیے. یہ بے ادبی ہے کہ میرے کول پڑھیا ہے. شاگرد بندے دا پتر ہوئے تو ان تعارف کرانا چاہیے کہ میرے استاد نے. استاد کیوں دسے کہ جی جڑا ایڈا وڈا بندہ ہے میرا شاگرد ہے؟ نہیں، شاگرد دسے کہ میں پاویں جڈا اونچا ہو گیا اے میرے استاد نے. اے اس دے کمال دی دلیل ہے. اے حق بندا ہے وہ یہ بیان کرے. عزیز من موڑ تے استاد ہی بندا ہے. علامہ اقبال نو انگریزاں نال پھر انہاں دا وہ بھی پڑھیا ہے انگریزی وغیرہ. انگریزاں کہیا کہ اسی کسی عالم نو شمس العلماء دا خطاب دینا تو کنو دے گی؟ علامہ اقبال نے فرمایا مولوی سید میر حسن نو دیو، کیونکہ انہوں نے شاگرد ہے اقبال. مولوی سید میر حسن نو دیو. تو انہوں نے کہا کہ ساڈا ایک رول ہے کہ اس بندے نے کوئی کتاب کسی فن تے لکھی ہوئے. تواڈے استاداں کوئی کتاب لکھی ہے؟ تو اقبال نے کہا جی میں اپنے استاداں دی زندہ اور جاوید کتاب ہاں، تسی میرے لو ویکھ کے میرے استاد نو ایوارڈ دے دیو کہ وہ اس دے حقدار نے. اگر او نہ ہوندے تو میں آج اقبال علامہ نہ ہوندا. جڑا اقبال دے نال علامہ آیا ہے نا، حالانکہ اقبال شکلین داڑھی منڈا آدمی سی، لیکن اقبال فرماتے ہیں جڑا میرے نام نال علامہ آیا ہے مولوی سید میر حسن دی نظر کرم دا کمال ہے. تو استاد اس معیار اور سطح دے لوگ ہوندے. اور استاد دی عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ سرکار صف والے چبوترے تے بیٹھ کے، اگر آپ ہسٹری دا مطالعہ کیتا تو بہادر شاہ ظفر جدو رنگون وچ قید سی نا، وہ دے کول انگریزاں پوچھے سی بیس ویلے کو خواہش ہے کی چاہنا ہے تو؟ اس کہ میں چاہنا کچھ بچے میں دیو میں انہوں نے پڑھاندا رہا. یعنی یہ انسان دے اندر جی دے اندر علم ہوندہ ہے نا، یہ خواہش ہوندی ہے کہ میں علم اگے دوسرے تک ڈیلیور کراں، دوسرے تک پہنچاواں، میرا علم پھیل جائے. سو دوستو رضیدو، جس بندے نے 4 کتاباں پڑھ لیاں اور کو حرف وہ دے کول آگے ڈگری چاہی پھر دے نا، وہ دے اندر سب تو زیادہ ادب ہونا چاہیے اپنے اساتذہ دا کہ انہاں دی شفقت دا صدقہ بندہ اس مقام تے پہنچے. میں ایک گل ضرور آکھاں گا، جڑے ہے ساڈے انگریزی سکول نے نا، انہاں وچ استاد دے ادب دی ایڈی اہمیت بیان نہیں کیتی جاندی. جڑے ساڈے دینی مدارس نے انہاں دے اندر اساتذہ دی ادب اور احترام دا باب تو بھی اتلا درجہ دیتا جاتا ہے. دینی مدارس دے طلباء اپنے اساتذہ دا ادب کر دے، جبکہ جڑے انگلش پڑھن والے پڑھان والے وہ تے انجے بس وہ جویں دی انہاں دی تعلیم سطحی جی ہوندی ہے ایویں دی انہاں دا ادب بھی سطحی جہی ہوندا ہے. ہاں جی، ساڑھے سکول جڑے ساڑھے اسلامک سکول نے نا، مدرسہ جنہاں نو کہندے نے اے بڑی حقارت نال، وہ دال ضرور کھاندے لیکن وہ اپنے استاداں دیاں جُتیاں جاندے نے. میں خود اپنے استاداں دے جوڑے اٹھاندا رہا.
میرے استاد جوڑے اتارتے سن، میں انہوں دے جوڑے جڑے نے وہ اٹھاندا سا خود۔ اے میرے استاد نے، میں جدوں بھی ملتے میں پیر بھی ہاں، پوری دنیا میرے مرید بھی نے، میں سید ہاں، یہ کھرل نے۔ ایک یہ بھی بڑی وڈی ڈگری ہوتی ہے بندہ سید ہوئے، دوجی یہ ڈگری بڑی ہے بندہ پیر ہوئے وہ مرید ہون، تے یہ بھی ڈگری ہے کہ میں عالم دین ہاں، میں دین دا علم پڑھیا، درس نظامی پڑھی، لیکن یہ میں جدوں بھی ملتے میں انہاں دا ہاتھ چومنا، یہ میرے دل وچ انہاں دی محبت ہے اور انہاں دا پیار۔ میں عالم ہاں، میں پیر ہاں، میں جو کچھ بھی ہاں، لیکن کسے دور دے اندر میں انہاں کو چند حروف پڑھے ہوں۔ اگر میرے اندر یہ چیز آ جائے کہ بھئی یہ تے وہ اے پھر انگریزی سکول دے اے استاد رہے تے میں تے بڑا عالم آتے ہیں، میرے اتنے شاگرد نے، میرے اتنے عالم مولوی نے، میرے اتنے مرید نے، تو میں ہوں ایک ہی چیز نہیں، پھر وہ روحانیت دی دنیا جو مرتبہ حاصل نہ کر سکے گا بندہ جڑا اپنے استاداں نو ڈی گریڈ کرے اور انہوں نے بھول جائے۔ اس چیز نو صوفی جان دے رہے اور بزرگ دستے نے جن ادب سکھیا سکھایا ہے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب علیہ الرحمہ آپ فرماندے نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صدا وے مت روڑ دیوی تد کڑیا۔ اے متے تیرا بنیا بنایا کام خراب نہ ہو جائے، ادب کر، ادب بڑی شے۔ ویسے استاد اس ویلے بھی پیار ہی کر دیا، مار کوئی نہ دین دے، میرے خیال نہ جڑے ہن بھی نہ کوڑ پڑھ دین مار دے کو نہیں ہونے، یا پھر ہو سکتا ہے ان تھوڑے جے بڑھاپے چاہ گئے بندہ بڑھا ہو جائے تو تھوڑا جاؤ پھر نا جذباتی زیادہ ہو جاتا ہے، تو یا شاید پھر میں سبق آندا ہوئے گا تو نہ مار دے ہونے، یا وہ اندر چلو سید نے رعایت دے دیو تے میں تو نہیں سن مار دے تے ویسے محبت فرما دے سن، تو بندہ ہے نا چیز تے انہوں نے اج بھی محبت کرتا ہے اور اپنے تمام اساتذہ نال محبت کرتا ہے جڑے صحیح پڑھا دے ہیں، جڑے پڑھا دے کوئی نہ ہے وہ میں ملے ہی کدی نہیں، اللہ پاک دا ایسا کو فضل ہے، کیونکہ کچھ استاد ایسے بھی ہوندے جڑے سکولے صرف آندے نے بھئی اسی مہینے بعد تنخواہ لینی، انہوں نے پڑھن نال بالکل کوئی واسطہ لین دینی نہیں ہوتی، وہ آندے نے تو بس آیا جٹ بیٹھا تو کوئی بچہ نے گپا ماریاں تو ٹر گیا، تے وہ ایسے بھی بچ آئے کچھ وہ سانو ملے ہی کدی نہیں، پتہ نہیں کدے ٹر گئے، تو جڑے اچھے آئے الحمدللہ کو اللہ پاک دی بڑی قدرت ہے وہ ملدے بھی نے اور انہوں نے بندہ ہے نا چیز محبت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے الحمدللہ۔ وہ شخصیات نے جڑے کہہ سکتے ہیں کہ اے بندہ جڑا دین دی تبلیغ کرتا پیا ہے یہ دے بچ کچھ حصہ ساڈا بھی، ہاں جی۔ تو میں ویسے باقاعدہ طور پہ انگلش نہیں پڑھ سکیا، اس میری فیلڈ بدل گئی، لیکن میں یورپ بھی جڑے سنگی فون کرتے ہیں نا اتھے رہندے تے تقریراں سنتے ہیں ساڑیاں، تو وہ میں فون کرتے ہیں آندے تہاڈی انگریزی چنگی ہے، تو میں انگریزی تو پڑھیا کوئی نہیں، انہوں نے کہا نہیں جڑے وچ کو دو چار لفظ بولتے ہو تو محسوس ہوتا ہے پہ چنگی ہے، تو میں پھر یہی آنا کہ چلو کسی استاد کو سن دو عرف پڑھایا ہے تو وہ کسی ویلے میں خود اتفاقاً منہ چوں نکل جاتے ہیں، بولتے ہیں بعد اوقات اور لفظ نہیں ہوتا تو انہیں جب انگریزی آ جاتی ہے تو پھر وہ بولیا جائے تو پھر وہ سمجھتے ہیں نہیں تسی ٹھیک بول لیں، تو اصل چیز تے وہ لفظ دی تلفظ ہوتا ہے نا جنہوں پروننسیشن سکتے وہ اچھی ہوئے تو پھر وہ بندے سمجھتے ہیں کسی صحیح جگہ تو پڑھیا، حالانکہ میں کسی انگریزی سکول دا منہ نہیں ویکھیا، ایٹارٹ دے سکول اچھی پڑھتے رہے، اس تو بعد پھر مدرسہ دے پڑھیا۔ تو عزیز من میں ایسے کہہ رہا سا گل تقریر تو ادھر نکل گئی ہے کہ اپنے اساتذہ دا احترام کرنا چاہیے، اپنے اساتذہ دا ادب کرنا چاہیے، وہ سکول دے ہون وہ کسی بھی اور کم دے ہون، ٹیکنیکل کم دے استاد ہون، تو کوئی کم انہاں سکھایا ہوئے جس نے کچھ سکھا دیتا ہے اس دا ادب کر دے رہا جے، ادب کرن والے انو اللہ اونچے مرتبے عطا فرما دے،
اپنی ماں باپ دا ادب، اپنے اساتذہ دا ادب، اپنے سسر دا ادب، اپنے بزرگاں دا ادب، یہی کمال ہے۔ جنوں ادب آ جائے سمجھو علم ہے ہی اون دے کول، جدے کول ادب نہیں آیا اون دے کول علم ہے ہی کوئی نہ، باویں وہ جتنی بڑی ڈگری اٹھائی پھردا ہے گدھا، تے کول کوئی علم نہیں، وہ گدھا ہے۔ علم او دے کول جنوں ادب کرنا آیا۔ حضرت سلطان العارفین اے صوفی لوگ نے جڑے اس اہمیت نو اجاگر کر دے۔ جناب سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرما دینے پڑھیا علم تے ودی مغروری۔ تسی سمجھے کی بیان دن باؤ سلطان بابا جی کی فرما دے پہ سمجھ ہوندی بھئی؟ بابا جی فرما دے بھئی جڑا 4 کتاباں پڑھ جاندہ ہے نا وہ دوجہ نہیں ہے، اپنے تو نیویاں سمجھ دے، وہ سمجھ دے ابا میرا بھی پرانا جائیے، ان کوئی نہیں پتا ہونا سی کتھے ٹور گئے ہیں، بچیا تو جتھے بھی ٹور گئے ہیں موڑ دے ابا ہی بنے آ رہا ہے، نہیں سمجھ آئی گل نہیں، پتر جتھے بھی بندہ ٹور جائے پچھو موڑ دے ابا ہی بنے ہوتے ہیں، ہون ابے نو ہون تو کیویں ڈیگریڈ کر سکنا ہے، کیویں اگنور کر سکنا ہے۔ حضرت باؤ فرما دے نہیں پڑھیا علم تے ودی مغروری، عقل بھی گیا تلوں ہو پلارا، ہدایت والا کچھ نفع نہ کیتا دو سر حاصل ہووے تے سودا ہارنا تو ہو تے بڑی بازار محبت والے کوئی راہبر لے کے سوا ہو۔ عزیز من علم بندے دے اندر اگر تکبر پیدا کرے تو علم نہیں آیا تو شیطان دی طرف چلا گیا۔ علم عاجزی پیدا کرتا ہے، علم اندر نور پیدا کرتا ہے، علم وسعت قلبی پیدا کرتا ہے۔ یہ عالم اور پڑھے لکھے بندے دا دل وسیع ہوندہ ہے، وہ دا حوصلہ بلند ہوندہ ہے، انہوں کدی جاہل نال جھگڑا کر دیا نہیں ویکھو گے۔ جاہل تے پڑھے لکھے بندے دے کچھ مراتب فرق ہو جاندہ ہے۔ افسوس ہے کیسی علم دا پیمانہ ڈگری بنا لیا نا، حضور دے صحابہ کو کوئی ڈگری نہیں، مولا علی سرکار کیڑی یونیورسٹی چ پڑھے سن، کوئی ڈگری نہیں۔ علم ڈگریاں امام حسن سرکار کو کیڑی ڈگری سی، امام حسین سرکار کو کیڑی ڈگری، امام زین العابدین کو کیڑی ڈگری سی۔ ڈگریاں دا نا علم نہیں رہا، یہ تے انگریزی ایجاد ہے۔ اسلامک کلچر وچ ڈگری نہیں سی، اسلامک کلچر وچ سائیں پگ بندے ہیں، جڑا پڑھ جائے استاد اپنی پگ لا کے انہوں بن چھڑ دیا تے اندے لائے پتر ساڑی نظر اچھ اے ہی تیرے واسطے سند ہے۔ استاد پاک اے اسلامک کلچر نا، انگلش کلچر ہے کہ وہ انہوں ڈگری دے دیں تو کلچر کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ اسلامک کلچر ہے کہ جدو طالب علم پڑھ جائے تو وہ دے سر تے کپڑا رکھ دیں۔ انگریزی کلچر ہے جدو انہاں دی ڈگری ہوئے وہ جڑا انہاں رکھیا ہوئے وہ بھی چاہ کے انج چھڑ دے پہ ہوتے، تُسی ویکھے ہی ہوئے ایسا دیکھیا نا تُسی۔ اسلامک کلچر ہے کہ بھئی یہ دا سر ڈھانپ دے انہوں عالم ہو گیا ہے، اے سر دے اندر بہت نالج آ گیا، لہذا دی تقریب ہے کہ اس نو ڈھانپ دے ہو۔ جبکہ انگلش کلچر ہے کہ جی تو انہوں ڈگری ملی ہے نا، کوئی جیویں دی بھی ملی ہے تو جڑی انہوں کو ٹوپی جی کالی جی پائی ہوتی ہے وہ بھی چاہ کے انج پہ سٹ دے ہوندے ہیں، ڈگری انج پہ سٹ دے ہوندے ہیں۔ میں کہ ٹھیک کر دے ہوئے ڈگری اس سے قابل ہے جڑا تُسی دے نال کر دے پہ۔ ہاں جی بڑا عجیب جیا نا ایک کلچر ڈیفرنس ہے، چونکہ انگلش کلچر ہے اور اسلامک کلچر ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ساڑھا کلچر بڑا حسین اور بڑا خوبصورت ہے۔
انگلش کلچر کی ہے کہ استاد نو ملے تو ہیلو ہائے کر دینا. اسلامک کلچر ہے کہ استاد ملے تے نظران جھکا او دا ہاتھ پھڑ تے انہوں بوسا دے. اسلامک کلچر ہے. سو یہ بڑا ڈیفرنس ہے, یہ بڑا فرق ہے. اتھے انگلش کلچر جو استاد ملازم دے درجے تھے, اسلامک کلچر استاد باپ دے درجے تھے. سو یہ بڑا فرق ہے. اس اندر ہی بڑا فرق ہے کہ اسلام معلم نو کی مقام دیندہ ہے اور انگلش کلچر چ معلم دا کی مقام ہے. اسی سے من تو ساڑی مرعوب ہون دی عادت ہے. چلو چھڈو اس گل نو, یہ تے میرے استاد نے, میں استاد دی فضیلت وچ بیان کردا گیا تو تسی آکھنا واپس وچ ہی لگے رہے, انسان بھی کو دس چھڈ دے گل جڑی اسی دوجے بیٹھے ہے. سو ویسے تانوں بھی شعر تے میں سنائے نے, تانوں خوش ہونا چاہیے, لیکن تھوڑی جی میں دے اوتے عرض بھی کردا جانا کہ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ جو اس محفل ہے کہ اگر ساڈا کوئی عزیز بیمار ہو جائے تو سانوں منت کیسی مننی چاہیے. ساڑیاں منتاں بڑیاں ڈنگیاں ہوندیاں اور بالکل غیر اسلامی ہوندیاں جنہاں دا اسلام نال کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہوتا. میں گن کے دساں تے بندے رنج ہوندے نے. یہ نہیں ضرور دسنا کہ یہ مننی ہوئے تے او انج منت منیا کرو. منت عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی, اور ہی کسی دی عبادت نہیں جائے. یہ ایک کی گل کر سکنا, انہی ماحول اجازت دیندہ ہے, اس نو یاد فرما لو. منت شرعن عبادت ہے. اللہ قرآن نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اگر تسی کوئی منت منو تو اس نو پوریاں کرو. اور منت عبادت ہے, عبادت صرف رب دی ہے, رب تو علاوہ کسی ہے کہ منت مننی جائز. یعنی تسی منت مننی ہے تو رخ اللہ دی طرف ہونا چاہیے, سجے کھبے نہیں ہونا چاہیے. چلو میں اپنی گل کر لینا تاکہ اور بندہ کو ناراض نہ ہوئے, سمجھان واسطے مثال دینا لازمی تھی. تو سے میرے بزرگاں دے مزار تے حاضری دی منت مننی ہے. کی منت مننی ہے جی؟ اسی جی بابا جی دی مزار تے گڑولی چڑھاں گے. منت غلط ہے, ٹھیک ہے جی, منت غلط ہے. اسی جی ڈول لے لیں گے, نال چادر لے لیں گے, تے عورتاں نو پڑھا لیں گے, تے نال اوتھے ڈانس کرتے جاواں گے, تو اوتھے پا کے تے گھر آ جاواں گے. کیا مقام غور نہیں؟ بابے ساری عمر یہ درس دیندے جڑے سچے صوفی ہوندے نے, عورت سر تے چادر لوے, اس اپنے سر تو لائی ہے جتھے لینی چاہی دی ہے, تے جس نو کوئی نہیں لوڑ ہوندے اتے چاڑن چل دی ہے. کیا یہ مقام غور نہیں کہ جس جگہ تے چادر دی ضرورت ہے اتھو لا لی سو, تے جس قبر والے چادر دی کوئی نہیں لوڑ اتھے لے جا رہی ہے. کیا یہ عجیب و غریب بات نہیں؟ مزار والے جو بزرگ نے انہوں چادر دی ضرورت نہیں رہی. جدو مزار تو باہر سن انہوں نے چادر دی ضرورت ہے سی. مزار دے اندر چادر دی کوئی انہوں نے حاجت ہی نہیں. انہوں نے اللہ نے انہوں نے مزار نو جنت بنایا ہے, تے جنت اچ باہر لیاں چادران دی تمیاں لوڑ کوئی نہیں ہوتی. تے جے جہنم وچ نے تے مڑ بھی اس چادر دا کوئی نہیں فائدہ, اس ٹھنڈی مڑ بھی کوئی نہیں ہونا. ہاں اگر قرآن پڑھ کے بخشو تو پھر نفع ہوئے گا. مزار دی نشان دہی واسطے ایک چادر چڑھا دینا مستحب ہے, سنت بھی نہیں تے فرض بھی مستحب ہے. اس واسطے کہ اگر کوئی قبران ہے تو نہ ویچے قبر اللہ دے ولی دیئے تو اتے کپڑا ہوئے, جی میں ڈیر ساریاں کتاباں ہونتے جی دے اتے کپڑا ہوئے سان پتہ لگ جاندہ ہے اللہ دی کتاب ہے. ایویں ڈیر ساریاں مزاراں ہون تے جی دے اتے مزار دے کپڑا ہویا آسی آکھنا ہے اللہ والے دی مزار ہے. سو اس نشانی واسطے اور عزت واسطے احترام دے طور تے تسی ڈال لو تو یہ ٹھیک ہے, لیکن ان دے اتے پھر چاڑی آنیاں تے پھر چاڑی آنیاں اون دے نالوں بہتر ہے کہ تسی محلے دی کسی غریب بچی دے سر تے چادر چاڑ دیو, بابے ہوری تواڈے قبر تے وچ تواڈے نال خوش ہو جانے کہ اے نہ ساڈے نام تے اے صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے. بھائی آپ نے سمجھ آگئی میرے بچوں؟ سو اس تو اگاں تسی خود قیاس کر لو, میں کسی ہوری شاید نہ لیا تے پھر بندے آندے فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. سو مڑا سی سننی ہے تے اپنی گل تے مڑا سی کر ہی سکتے. سو میں اپنی مثال دے رہی ہے, یہ دو اگے تسی اپنی اس نو خود قیاس کر سکتے ہو کہ یہ کتے کتے اپلائی ہو سکتی ہے. یہ اے بھی سرت نہیں صحیح, اے بھی پھر کیسی منت منو, اے اللہ اے میرا کام ہو جائے, میں فلاں بزرگ دے مزار دے قریب مسجد بنوا دیا.
اتنے آنے والے زائرین نو کھانا کھلا دیں گا، جائز ہے۔ اتنے آنے والے زائرین واسطے میں ٹوٹیاں لگوا دیاں گا، میں پانی کا انتظام کر دیاں گا، میں کر دیو ٹھیک ہے۔ اتنے قرآن پڑھا دیاں گا، اتنے تلاوت کا اہتمام کراں گا، اے چیز جائز ہے۔ یا اے بنیا کرو کہ اللہ سنیا میں اللہ دے دین دی تبلیغ دی محفل سجا دیاں گا، اگر میرا اے کام ہو جائے تو میں روزے رکھاں گا، میں نوافل پڑھاں گا، میں قرآن مجید دی تلاوت، عورت منت بننے میں اتنی مرتبہ حضور دی بارگاہ درود شریف پیش کراں گا، اللہ میرا اے کام ہو جائے۔ گل پھر بھی سونے رب نال کرنی ہے۔ آپ نو سمجھ آئی حضرات کے نام؟ ساڑھے بندے عجیب و غریب نے، بوکھرا مان دیندے نے، رسے مان دیندے نے، آزائے انسانی مان دیندے نے کہ اے بھی اتھے چڑھا دیں گے، اے بھی اتھے چڑھا دیں گے۔ وہ میاں اینا چیزاں دی ساڑھے بزرگان ضرورت نہیں۔ خدا را کچھ بڑی عجیب بات ہے، ساڑھے سر نو درد ہوئے تھے اسی ڈاکٹر کو نس پونے جی کیڑی گولی لینی چاہیے؟ بھائی میرے جدو سر نو درد ہوئی تے گولی ڈاکٹر تو پوچھنا ہے۔ اس سے طرح ہی ذہن بنا لا خدا دا نائے جدو کوئی دینی کام بھی ہوئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کسی عالم دین نال کانٹیکٹ کر کے تو پوچھ لیا کرو کہ حضرت ہے کام کرنا چاہنا ہے طریقہ کی ہے۔ اگر عورت منت مننا چاہتی ہے تو وہی مننے کھا میں 1.25 لاکھ باری درود پڑھاں گی میرے مولا، سونے نبی دے میرا کام ہو جائے، یقیناً ہوئے گا۔ صاحب دلائل الخیرات ہے بڑی متداول اور معروف کتاب ہے، اس دی درود شریف دے فضائل اور درود پاک دے وچ مختلف اوراد و وظائف لکھے ہیں جڑے صوفیاء اس نو پڑھ دیں۔ دلائل الخیرات علامہ قاضی سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، تمام صوفی سلاسل دے بزرگ اس دی تلاوت کر دیں، اور یہ بڑی معروف کتاب ہے دلائل الخیرات۔ وہ دے اندر آپ ایک واقعہ لکھ لیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک نا جنگل وچ گیا، میرے کل پانی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صاحب دلائل الخیرات فرماتے ہیں میرے کل پانی ختم ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں کنواں تلاش کیتا لیکن کنویں تے رسی تے ڈول کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں حیران تے پریشان کھڑا سا کہ ایک نوجوان لڑکی آئی ہے، وہ کنویں دے اتے کھڑی ہوئی ہے۔ میں بڑا عجیب منظر تے ماحول ویکھیا ہے کہ جدو وہ لڑکی کنویں تے کھڑی ہوئی، کنویں دا پانی اتا آ گیا، لڑکی نے پانی بھر لیا، میں بھی پی لیا۔ میں حیران ہویا، نہ کنویں تے رسیے نہ ڈولے، اس لڑکی دے احترام کنویں دا پانی اتا کیوں آ گیا؟ فرمانے میں بچی تے سوال کیتا، بیٹا دس تو عمل کی کرنی ہے، کنویں دا پانی تیرا احترام کر دائے۔ لڑکی بول کے آن دیئے بزرگوں میں اور کوئی عمل نہیں کر دی، کردہ کم کاج کر دیاں میں آمینہ دے لال تے درود پڑھ دی رہنی۔ اللہ اکبر۔ درود پاک دی برکت نال اللہ نے زمانہ تابع کیتا ہے۔ پھر جڑیاں مامائیں شکایت کر دیا نا ساڑھے شوہر ساڑھے تابع نہیں، ساڑھے بچے ساڑھے تابع نہیں، او پیران کو آؤٹ پٹان تعویز نہ لیا کرو، تسی حضور تے درود پڑھیا کرو، ہر شے تواڈے تابع ہو جائے گی۔ آپ نے سمجھ آئی حضرات کے نا؟ کوئی تابع کرن دا نسخہ ہے نا، ہر شے تابع ہو جائے گی۔ کیا کرو؟ حضور تے درود شریف پڑھیا کرو۔ لڑکی عورت ماں بہن اور بیٹی اللہ اور اس کے رسول دی تابع ہو جائے، کائنات اس دی تابع ہو جائے گی۔ بس نسخہ ایک کو اس نو یاد کر لو، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا
الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا۔ عزیز من، درود شریف جڑا بندہ پڑھے گا نا، وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس دیاں پریشانیاں دور فرمائے گا۔ درود شریف دی برکت نال بندے دی زبان پاک ہوندی ہے، زبان پاک ہو جائے تے خیال پاک ہوتا ہے، خیال پاک ہو جائے تے عمل پاک ہوتا ہے، عمل پاک ہوئے تے گھر پاک ہوتا ہے، گھر پاک ہوئے تے معاشرہ پاک ہوتا ہے۔ حضور تے درود پڑھنا ہے طہارت دی ابتدا بھی ہے تے انتہا بھی۔ سو ہر بندہ وظیفہ پڑھیا کرو حضور تے، ہر وقت جدو بھی وقت ملے قلبی سکون واسطے حضور تے درود پڑھیا کرو، کیونکہ جس وقت امتی درود پڑھدا ہے نا تو امتی دی توجہ حضور ال ہوندی ہے، اور کدی کدی کرم فرمان تو صوفی لکھ دیں کہ حضور بھی امتی تے توجہ فرما دیں عالم روحانیت ہی چو۔ تو جس وقت امتی دی توجہ ہوئے کام تاں بھی بڑا بندا ہے، تو جی اگو سرکار دی توجہ ہو جائے تو پھر تے نورون علا نور ہو جائے۔ سو کچھ وقت اپنے اوقات ہی چو نکال کے تو علماء صوفیاء کو بیٹھیا کرو اور نبی پاک سرکار دی بارگاہ درود شریف دا وظیفہ پیش کریا کرو، اور اپنے بچیاں نو حضور دے دین دا خادم بنایا کرو، اپنے بچیاں دین ضرور سکھایا کرو۔ دیندار بچے ماں باپ دے ادب ہوندے، ادب کرنے والے ہوندے اور با ادب ہوندے۔ جڑے بچے دین نہیں جان دے ہوندے انہاں نو علم نہیں ہوندا کہ باپ دا مرتبہ کیا ہے، ماں دا مرتبہ کیا ہے۔ آپ سب احباب جان دے ہو، اس فرق نو ذہن چ رکھیا کرو۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم سرکار دا صدقہ ساڑھے استاد محترم قبلہ دے گھر ویچ انہوں دے بچیاں دے انہوں دے گھر والے دے خیر و برکت نازل فرمائے۔ آپ دے احباب، آپ دے دوست جتنے بھی تشریف لائے انہوں سارے دا آنا اور بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ میرے کو دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی ہوئے تھے اللہ معاف فرمائے، اور جو میں صحیح گفتگو کر سکیا علامہ سرفراز صاحب نے گفتگو فرمائی، اللہ تو آنو مینو سب نو دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔